تو آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ شکر کسے کہا جاتا ہے جس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کسے کہتے ہیں، اور اس پر شدید عذاب کی وعید کیوں کی گئی ہے؟ حالانکہ عموماً کفر و شرک یا فسق و فجور پر عذاب کی وعید ہوتی ہے، مگر ناشکری پر قرآن پاک میں شدید عذاب کی وعید کیوں کی گئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ شکر کے معنی دراصل قدردانی کے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے محسن اور منعم کے احسانات اور انعامات کو جان کر ان کے بارے میں قدردانی کے جذبات ظاہر کرے، یہ دراصل شکر کے معنی ہے۔ اب اس شکر کا اظہار تین طرح سے ہوتا ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے کہے، مثلاً الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اور زبان سے ان کا شکر بجا لائے، یہ زبانی شکر ہے۔ اور ایک شکر ہوتا ہے دل سے، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرے اور دل کے اندر انہیں یاد رکھے، اور اس کا دل جذبات شکر سے معمور ہو کہ ہر وقت وہ یہ سوچتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے میرے اوپر نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو میں پیش کر سکوں، یہ سراپا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تو یہ دلی شکر ہوا۔ اور ایک تیسری صورت ہے کہ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے شکر بجا لائے۔ اس کے اندر بہت سی چیزیں داخل ہیں، مثلاً وقت پر نماز ادا کرے، ذوق و شوق کے ساتھ نوافل ادا کرے، راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرے، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیر رات عبادات میں مشغول رہتے تھے، جس سے آپ کے پائے مبارک پر ورم آ گیا، تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہونے کا اعلان ہے، پھر بھی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ کی زبان مبارک پر یہ پرنور جملہ آیا کہ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا میں عبد شکور نہ بنوں، اللہ کی شکر گزاری کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ تو اعضاء و جوارح سے شکر کی ادائیگی کی یہ صورت ہے کہ آدمی ذوق و شوق کے ساتھ مشقت برداشت کر کے عبادات انجام دے۔ اسی طرح یہ بھی شکر میں داخل ہے کہ جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھے ہیں ان اعضاء کا غلط استعمال نہ کرے، مثلاً آنکھوں سے گندی باتیں نہ دیکھے، کانوں سے غلط بات نہ سنے، زبان سے غلط بات نہ نکالے، مال کو ادھر ادھر نہ اڑائے، حلال جگہوں پر صرف کرے، قدم غلط جگہ کی طرف نہ بڑھائے، ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ تو یہ ہے اعضاء و جوارح کا شکر، اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا شکر ہے۔ تو جو آدمی زبان سے بھی شکر بجا لائے گا،
دل کے اندر میں بھی اس کے شکر کے جذبات ہوں گے اور اعضاء و جوارح سے بھی شکر کا اظہار ہوگا، تو یقیناً وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا اور اس پر نعمتوں کا مزید فیضان ہوگا۔ اب اس کے برعکس جو شخص نہ زبان پر حمد و ثنا کے کلمات لائے، نہ دل سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر بجا لائے اور نہ اعضاء و جوارح کو اس کی اطاعت میں لگائے، تو ظاہر ہے کہ وہ درجہ بدرجہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہے۔ اب اس میں سب سے بڑے درجے کا ناشکرا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے پیدا کیا مگر وہ عبادت غیر اللہ کی کرتا ہے۔ تو جو مشرک اور کافر شخص ہے وہ سب سے بڑے درجے کا ناشکرا ہے، احسان فراموش ہے، لہذا وہ عذاب کا مستحق ضرور ہے۔ اسی طرح وہ آدمی ہے جو اپنے اعضاء و جوارح کو غلط جگہوں پر لگاتا ہے، آنکھوں سے غلط باتیں دیکھتا ہے، زبان سے غلط باتیں بولتا ہے، کانوں سے گانے باجے سنتا ہے، ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وغیرہ، تو یہ فاسق ہے، یہ گنہگار ہے، لہذا یہ اپنے اعتبار سے عذاب کا مستحق ہے۔ تو یہ جو آپ نے بات سوال میں لکھی ہے کہ کافروں پر وعید ہے اور گنہگاروں پر وعید ہے مگر ناشکروں پر اتنی سخت وعید کیوں کی گئی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ناشکری کے اندر یہ سب ترتیب وار داخل ہے۔ سب سے بڑا ناشکرا وہ ہے جو شرک و کفر میں مبتلا ہے، اور جو فسق و فجور میں مبتلا ہے وہ بھی ناشکرا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر سطح پر ناشکری سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ میری ایک غیر مقلد دوست سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے حدیث کا حوالہ دے کر پوچھا کہ آپ لوگ نماز میں رفع یدین کیوں نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں رفع یدین کا ذکر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ ایک طویل بحث ہے اور قدیم زمانے سے علماء کے درمیان زیر بحث رہی ہے کہ موجودہ حالات میں نماز کے اندر صرف ایک جگہ یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے گا، یا اس کے علاوہ مزید جگہوں پر بھی اٹھایا جائے گا؟ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت۔ تو اب اس بارے میں جب ہم احادیث شریفہ کا جائزہ لیتے ہیں تو 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں، اور تینوں روایتیں کسی نہ کسی اعتبار سے قابل قبول ہیں۔ نمبر 1 پر وہ روایتیں ملتی ہیں جن میں ہر نقل و حرکت پر رفع یدین کا ذکر ہے، حتیٰ کہ سلام پھیرتے وقت بھی رفع یدین کا ذکر ہے۔ یہ نمبر 1، اور ان کو بھی بالکل رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر وہ روایتیں ملتی ہیں جن میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کیا جاتا ہے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت۔ یہ روایتیں ہیں اور صحیح روایتیں ہیں، سندن ان میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ روایتیں ہیں
جن میں صرف یہ ذکر ہے کہ رفع یدین جو کیا گیا وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا گیا، ثم لم یرفعہما بعد، اس کے بعد کسی بھی رکن میں رفع یدین نہیں کیا۔ یہ روایتیں بھی ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہایت اعلیٰ سند سے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اسی مضمون کی ہے کہ آپ نے صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا۔ تو اب جہاں تک جواز کا معاملہ ہے تو اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جب اولا اور افضل کا معاملہ آئے گا تو حضرات حنفیہ رحمہم اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ بالاتفاق نماز کے اندر حرکت سے سکون کی طرف رجوع ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو اتنی پابندیاں نہیں تھیں، بعد میں اس میں پابندیاں لگتی چلی گئیں۔ پہلے نماز میں بولنا چالنا بھی جائز تھا، نقل و حرکت کی بھی گنجائش تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ سکون کی طرف نماز کو لوٹا دیا گیا۔ جب یہ بات ہے تو ہمیں ان روایات کو لینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے جن میں کم سے کم حرکت ہو، اور وہ روایت وہ ہے جس میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے، کیونکہ اگر اس کے خلاف بات لی جائے کہ سکون سے حرکت کی طرف رجوع ہوا ہو تو پھر ان روایتوں کو لینا پڑے گا جن میں ہر نقل و حرکت پر رفع یدین کا ذکر ہے، اور اس کا آج کوئی قائل نہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے۔ اس کو ایسا موضوع بحث بنانا گویا کفر و اسلام کی جنگ چھڑ گئی ہو، یہ غلط ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے بعض صحیح روایات کی بنیاد پر کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کیا جائے گا۔ دیگر بعض ائمہ کا موقف اس کے خلاف ہے، ان کے پاس بھی اپنی دلیلیں ہیں، وہ اپنی دلیل کے مطابق عمل کریں۔ احناف اپنے امام کے قول کو جو انہوں نے حدیث سے سمجھا ہے اس پر عمل کریں، اس میں کسی کو ٹکراؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں پیر پر پیر رکھ کر بیٹھنا یا لیٹنا جائز نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس عمل ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آدمی اس طرح پیر پر پیر رکھے کہ اس کا سطر کھلنے کا اندیشہ ہو، مثلا لیٹے ہوئے ایک پاؤں کھڑا کر لے، اس کے اوپر دوسرا پیر رکھ دے، تو یہ عجیب بدحیتی ہوتی ہے، اس کی کراہت احادیث میں منقول ہے۔ لیکن اگر پیر پر پیر رکھنے میں کوئی سطر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو، مثلا لیٹے لیٹے سیدھے پیروں پر ایک دوسرے پر پیر رکھ دے، یا کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک پیر پر دوسرا پیر رکھ دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بھی اجازت حدیث سے ثابت ہے۔ پوچھتے ہیں پانی دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے یا بائیں ہاتھ سے؟ کھانا کھاتے ہوئے داہنا ہاتھ تو کھانے میں سنا ہوا ہوتا ہے، تو بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کر پانی پینا کیسا ہے؟ اہتمام دائیں ہاتھ ہی سے پانی پینے کا کرنا چاہیے۔ اگر گلاس خراب ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر
بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دایاں بھی اس کے ساتھ لگا لیا تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ صرف دائیں ہاتھ سے پانی پیا جائے۔ پوچھتے ہیں دائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک لگا کر بائیں ہاتھ سے چمچہ پکڑ کر کھانا کیسا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ ہی سے چمچہ پکڑنا چاہیے، اسی سے کھانا چاہیے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ سے زمین پر ٹیک لگا کر دائیں ہاتھ سے کھانا کیسا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ٹیک نہ لگائی جائے، بغیر ٹیک لگائے دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اور عام طور پر داہنے ہی ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسرے ہاتھ کو اس میں مشغول نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ صبح صبح ٹھنڈا پانی پینے سے پانی میں اپنے پیروں کو رکھ کر اس سے دماغ کو راحت ملتی ہے؟ ایسی کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری۔ طبی اعتبار سے کچھ فائدہ ہو تو ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں جیون بیمہ کرانا اور لائف انشورنس کیسا ہے؟ اسی طرح قسطوں پر موبائل، گاڑی وغیرہ خریدنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، عام علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ لائف انشورنس سود اور جوئے پر مشتمل ہونے کی وجہ سے قطعاً ناجائز ہے۔ کسی بھی مسلمان کو شدید ضرورت کے بغیر لائف انشورنس نہیں کرانا چاہیے، جائز اور درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک قسطوں پر خریداری کا معاملہ ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی بیچ میں بینک سے واسطہ بنائے، لون لے کر کے اور قسطیں ادا کرے، تو یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں سود دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر براہ راست کمپنی سے کوئی چیز خریدی جائے، بینک کا واسطہ نہ ہو، اور اس کی قسطیں مقرر کر دی جائے اور ہر قسط مقررہ وقت پر ادا کر دی جائے، اور جو قیمت اصلاً طے ہوئی تھی اس میں کوئی اضافہ نہ ہو مدت گزرنے پر، تو اس طرح سے قسط وار معاملہ کرنا درست اور جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی نعتیہ مجلس میں شاعر نعت پڑھ رہا ہو تو عوام اس کے اشعار سن کر اس کو پیسہ دیں تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، انعام دینا تو جائز ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے بھی ایک صحابی کو جنہوں نے بہت شاندار اشعار پڑھے تھے، انعام پیش فرمایا تھا ایک چادر کی شکل میں۔ اس لیے انعام تو دیا جا سکتا ہے، لیکن آج کل جو اور چیزیں اس کے ساتھ جڑ گئی ہیں ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں ایک شخص نے اپنی زمین بٹائی پر دی ہوئی تھی، پھر یہ ہوا کہ فصل بگڑ گئی، جس کا حکومت کی طرف سے مالک زمین کو کچھ معاوضہ دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس معاوضے میں مالک زمین کے ساتھ مضارع کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ معاوضے کا اصل مالک تو وہی ہے جس کو سرکار نے دیا ہے، یعنی مالک زمین، لیکن خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس میں مضارع کو بھی حصے دار بنا لے اپنی طرف سے، تاکہ اس کو جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو سکے۔ پوچھتے ہیں کہ بعض دکان والے مارکیٹ میں یہ اصول طے کرتے ہیں کہ ایک ہی دام کا سامان ملے گا، مول بھاؤ کرنے اور ثمن کم کرنے کی گراہک کو اجازت نہ ہوگی، تو ایسا اصول متعین کرنا کیسا ہے؟ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مالک اپنی چیز کو جتنے میں چاہے فروخت کر سکتا ہے، گاہک کو اس پر کوئی دباؤ ڈالنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ خود اپنی مرضی سے کم کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جتنے میں لینا ہے لو، نہیں لینا ہے تو نہ لو، لہذا ایک دام بھی طے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ پوچھتے ہیں میری کرانے کی دکان ہے، میرے پاس الیکٹرانک تولنے کی مشین ہے اور عام طور پر میں جھکتا ہوا تولتا ہوں، یعنی کچھ زیادہ ہی دیتا ہوں، لیکن ایک صاحب کے توجہ دلانے پر جب میں نے اس مشین کی چیکنگ کرائی تو پتہ چلا کہ ہر 1 کلو پر تقریباً 15-16 گرام کی کمی اس کے اندر ہو گئی ہے۔
اب مجھے بہت احساس ہو رہا ہے کہ کافی دنوں سے میں اس کے ذریعے سے وزن کر رہا تھا، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ آپ سے بڑی کوتاہی ہوئی۔ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ایسے ترازو کو اور مشین کو چیک کراتے رہنا چاہیے تاکہ کمی بیشی نہ ہو۔ اب اس کی تلافی کی شکل بظاہر یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا کر جو غلط طریقے پر آپ نے کمایا ہے اس کی نیت سے کچھ پیسے غریبوں کو صدقہ کر دیں، اور دل سے سچی توبہ کریں، اور آئندہ اہتمام رکھیں کہ ایسی کوتاہی ہرگز نہ ہو۔ پوچھتے ہیں طلاق بائن کی عدت میں کسی دوسرے سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ عدت چاہے طلاق بائن کی ہو یا طلاق رجعی کی، دوران عدت دوسرے کسی بھی مرد سے نکاح عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ عدت کے بعد ہی نکاح درست ہوگا۔ اگر کسی شخص نے عورت کو طلاق رجعی دے کر عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، لیکن جب عدت ختم ہونے لگی تو اس نے دوسری اور تیسری طلاق دے دی، تو اس عورت کی اب عدت کتنی ہوگی، کب ختم ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ جب اس نے عدت کے اندر مزید طلاقیں دے دی ہیں، تو جو عدت پہلی طلاق کے بعد سے شروع ہوئی تھی وہی جب ختم ہو جائے گی تو تینوں طلاقوں کی عدت اسی سے پوری ہو جائے گی، مزید بڑھے گی نہیں۔ اور اگر عدت گزرنے کے بعد طلاق دی ہے تو اس طلاق کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ عدت کے اندر اندر طلاق دی جا سکتی ہے، اور جو وقت گزر چکا ہے وہ اسی طلاق کی عدت میں شامل رہے گا۔ پوچھتے ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا، پھر میرے سسر کا انتقال ہو گیا، اب گھر میں صرف ایک دیور اور ایک نند اور میں ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ سسر کی پراپرٹی میں میرا کچھ شرعی حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری بہو کا برابر حصہ ہوگا، اور اب میرے دیور انکار کر رہے ہیں کہ تمہارا میرے باپ کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ وراثت کے طور پر تو سسر کی جائیداد میں بہو کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے بقول انہوں نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ وصیت معتبر ہے، اس کے گواہ موجود ہیں یا وہ لکھت میں موجود ہے، تو 1/3 مال کے اندر وہ وصیت نافذ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ غیر وارث کے لیے وصیت معتبر ہوتی ہے، ہاں وارث کے لیے تو معتبر نہیں ہوتی، لیکن غیر وارث کے لیے ہو جاتی ہے۔ اور بہو جو ہے وہ سسر کے لیے غیر وارث ہے، اس لیے وصیت معتبر ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ انہوں نے جو وصیت کی ہے وہ لوگوں کے سامنے کی ہے یا تحریری کی ہے۔ اگر وہ ایسی ہو جو ناقابل انکار ہو تو اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔